ارے اہل بیت کی محبت کیا، یہ تو ہمیں بریلی نے بتایا ہے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، یہ آواز بریلی کی ہی ہے، اور بریلی کو لوگوں نے یوں ہی مرکز نہیں مانا ہے۔ آج کا بریلی یہ کیا لگا کے رکھا ہے؟ ارے بریلی کو حضور صدر الافاضل نے مرکز مانا ہے، بریلی کو حضور صدر الشریعہ نے مرکز مانا ہے، بریلی کو سید العلماء نے مرکز مانا ہے، بریلی کو احسن العلماء نے مرکز مانا ہے، بریلی کو محدث سورتی نے مرکز مانا ہے، بریلی کو شیر بے شاہ اہل سنت نے مرکز مانا ہے، بریلی کو مجاہد ملت نے مرکز مانا ہے۔ بریلی کل بھی مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے، قیامت تک مرکز رہے گا۔ بریلی وہاں کے گلی کوچوں کی وجہ سے مرکز نہیں ہے، بریلی کی مرکزیت شہر کی وجہ سے نہیں ہے، اعلی حضرت کی وجہ سے ہے، حجت الاسلام کی وجہ سے ہے، مفتی اعظم ہند کی وجہ سے ہے، تاج الشریعہ کی وجہ سے ہے۔ جب تک یہ مقدس ہستیاں اس زمین پر آرام فرما ہے، وہ زمین ہمارا علم کا بھی مرکز رہے گا اور ہماری عقیدت کا بھی مرکز رہے گا۔ لوگوں کو عنوان نہیں ملتے، بس اٹھایا اور اسی عنوان پہ تقریر کرنا شروع۔ 50 عنوان پڑے ہیں، درگاہوں مزارات پہ خرافات ہو رہا ہے، ڈھول باجے سندل کے ساتھ، ڈھول باجوں کے ساتھ درگاہوں پہ عرس کا سندل نکالا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہجڑوں کو نچایا جا رہا ہے، وہاں پہ زبان خاموش۔ وہاں بھی دیوبندی گلی گلی ڈگر ڈگر گھوم کے لوگوں کے عقیدہ ایمان کو سلب کر رہے ہیں، عقیدہ اور ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہاں پہ خاموش۔ لیکن بریلی پہ طنز کرنے کی بات آ جائے تو آج کا بریلی معیار حق نہیں ہے۔ ارے آج کا بریلی بھی وہی بریلی ہے جو کل تھا۔ بریلی اعلی حضرت کی وجہ سے مرکز ہے، اور یہ جرأت اور ہمت کی بات بریلی والوں کے سامنے نہیں کرنا۔ جرأت اور ہمت دنیا نے بریلی والوں سے سیکھا ہے کہ جب عقیدہ اہل سنت پہ حملے ہو رہے تھے، نبی کی عظمت اور بزرگان دین کی محبت پہ حملے ہو رہے تھے، جب درگاہوں پہ حاضری دینے کو شرک کہا جا رہا تھا، جب دیوبندیت وہابیت اپنا سر ابار رہی تھی، تو یہ بریلی ہی تھا جہاں سے آواز اٹھی تھی، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ ارے دنیا نے ہمت و جرأت بریلی سے سیکھا ہے، اور تم نے قائد ملت کو کیا پہچانا؟ قائد ملت کی ہمت کی بات کرتے ہو؟ تم تو اپنے گلی محلے میں بیٹھ کر صرف طنز کر سکتے ہو، بند کمرے میں بیٹھ کر تقریریں کرنا آتا ہے، لیکن قائد ملت اس ذات کا نام ہے جو پوری دنیا میں گھوم کر پیغام صحابہ اور پیغام اہل بیت کو عام کر رہی ہے۔ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، تکبیر۔ بریلی کی عقیدت و محبت کیا ہے؟ بریلی والوں کی محبت اور عقیدت کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو تاج الشریعہ کے جنازے کو دیکھ لو۔ اگر تاج الشریعہ کے جنازے میں حاضر ہوتے تو ایسی گفتگو نہ کرتے کہ بریلی کی کوئی مانتا نہیں۔ ارے کروڑوں مسلمانوں کا مرکز بریلی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اور یہ تنزیہہ گفتگو کرنا بند کرو، قوم کی اصلاح کرو۔ قوم کی لڑکیاں بھاگ کر مرتد ہو رہی ہیں، قوم کے لڑکے شرابی ہو رہے، جواری ہو رہے، ایم ڈی کا نشہ کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ قوم کے بچے دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے، دینی تعلیم میں بھی پیچھے، ہزاروں موضوع پڑھے ہیں۔ یہ سارے ٹاپک اور عنوان کو چھوڑ دیا اور تنزیہ گفتگو، کبھی بریلی کے اوپر، کبھی اعلی حضرت کے اوپر، کبھی قائد ملت کے اوپر۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ اگر ایسی گفتگو ہوتی رہی تو جوابات بھی ملتے رہیں گے، سمجھے؟ الحمدللہ بریلی سے ہماری جو عقیدت ہے، محبت ہے، یہ ایمان
اور عقیدے کی تحفظ کی بنیاد پر ہے. اعلیٰ حضرت سے ہماری عقیدت و محبت ہے تو اعلیٰ حضرت کے علمی کارناموں، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور بدعقیدوں کے خلاف آپ کی جارحانہ صلاحیت کی بنیاد پر ہے. یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جب خانقاہوں کے تقدس پہ سوال اٹھا تھا، حضور کے علم غیب اور شفاعت پہ لوگوں نے شرک کے فتوے دیے تھے کہ جس نے شفاعت مانا، علم غیب مانا، حضور کا اختیار مانا، وہ مشرک. تو بتاؤ اس وقت الدولۃ المکیہ کس نے لکھا؟ شفاعت پہ رسالے کس نے لکھے؟ الامن والاولی کس نے لکھا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی ہی تو ذات ہے. مدلل جواب دیا بدعقیدوں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ وار وار سے پار ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کو اگر کسی چیز پر اعتراض ہے تو دلائل و براہین کی روشنی میں رکھیے کہ طنز کرنا کیا ہے. طنز کرنا کسی پر بھی بغیر کسی دلیل کے اور لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. سمجھے؟ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ الحمدللہ انہی بزرگوں سے تو ہم نے سیکھا ہے. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں ردا، بول بالے میری سرکاروں کے. ارے خود اعلیٰ حضرت کے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ خدا داد، اعلیٰ حضرت کے اندر لیاقت، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اپنے مرشد کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے آقاؤں کی نظر کرتے ہیں. ادب و احترام اگر سیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کو پڑھو. اعلیٰ حضرت نے دنیا کو ادب سکھایا ہے.